السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نین بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچی بات نین کے ساتھ۔ ناظرین، بچے نام سن کے ہی سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کے ایک جذبات ابھر آتے ہیں۔ بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں اور سب کے بچے بہت ہی کیوٹ اور شرارتی ہوتے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے ان بچوں کی آج نشو و نما پہ کہ یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر کس طرح سے یہ بڑھتے ہیں اور کس طرح ان کی گروتھ ہوتی ہے، ان کے لیے کیا کیا ایسی خوراک ہے جو ان کی نشو و نما کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے جیکب آباد کے ایک مایہ ناز ڈاکٹر، جیکب آباد کے جمس ہاسپٹل کے ایچ او ڈی، اور یہ جیکب آباد باسیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ جیکب آباد کے واحد ایف سی پی ایس ڈاکٹر ہیں جو پیڈس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی بھی ہیں جمس میں۔ آج ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ بچوں کی نشو و نما کے لیے کون سی خوراک ہے، والدین کو ایسی کون سی خوراک دینی چاہیے جس سے بچوں کی بہتر نشو و نما ہو سکے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ بڑی مہربانی نین صاحب، آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ نے انوائٹ کیا ہمیں اپنے اسٹوڈیو میں، تھینک یو۔ اچھا سر، جیسے بات ہوئی ابھی میں نے کہا کہ بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں اور بچوں کی گروتھ اور سب والدین کا ایک بہت ہی جس پہ دھیان ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھی طرح سے گروتھ کرے، تو ایسی کون سی خوراک ہے جو بچوں کو دینی چاہیے جس سے بچے اچھی طرح سے گرو کر سکیں؟ مہربانی نین صاحب، اصل میں یہ ہے کہ بچے کی گروتھ کے لیے جو ہم بولتے ہیں فرسٹ 1000 ڈیز، جی، پہلے 1000 ڈیز جو بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، وہ 1000 ڈیز کب سے اسٹارٹ ہوتے ہیں؟ جب سے بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے دن سے وہ ہم وہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں بھائی فرسٹ 1000 ڈے۔ پھر اس کے بعد پھر کنٹینیو ہوتا ہے کہ جب تک بچہ 2 سال کا ہو جائے، تو یہ ٹوٹل ڈیوریشن ہو جاتی 1000 ڈے۔ اسی ڈیز میں اگر آپ لوگوں نے بچے کی اچھی سے کیئر کی تو بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوگی اور بچہ آپ کا مال نیوٹریشن سے یا غذائی کمی سے بچ جائے گا۔ مطلب کہنے کا بچے کی جو نشو و نما ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے؟ بالکل، پیٹ سے ہی شروع، جب سے کنسیپشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے ڈے فرسٹ سے تو وہاں سے آپ نے ماں کی نیوٹریشن اچھی کرنی ہے۔ تو ماں کو آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ایک تو بیلنس ڈائٹ ہو، یا جو لوکل مدر کھاتی ہیں ڈائٹس آپ اسی اپنی لوکلٹی کے حساب سے اس کو بتائیں کہ اگر 2 روٹی کھاتی ہے تو پھر 2.5 کر کے کھائے، اس کے ساتھ کوئی دودھ یا ملک وہ پی لے، ساتھ میں سبزیاں جو ہے سیزن کے حساب سے وہ سبزیاں لے، پانی زیادہ پیے، تو وہ اپنی غذا اسٹارٹ کرے گی پہلے دنوں سے، تو جب جیسے ہی بچہ اس کے پیٹ میں ہوگا تو اس کی گروتھ اچھی ہوگی۔ مطلب ماں جو حمل سے ہے عورت، تو اس کو اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی نشو و نما اپنی اچھی خوراک کرنی چاہیے۔ وہ اچھی خیال رکھے گی تو پھر کیا ہوگا، تو بچہ بھی جو ہے وہ صحت مند پیدا ہوگا۔ اگر وہ خیال نہیں رکھے گی تو پھر کیا ہوگا، تو بچہ بھی کمزور ہوگا، تو پھر وہ جو بڑا ہو کے پھر اس کی جو زیادہ کانسیکوینسز ہوتی ہیں، پھر وہ پریٹم جو بچے پیدا ہوتے ہیں کمزور والے، تو اس کی گروتھ بھی صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، تو یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا پہلے آپ نے مدر کی اچھی کیئر کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہو تو آپ نے کسی ٹرینڈ دائی سے یا کہیں پہ کسی ہاسپٹل میں جا کے ڈلیوری کروائیں کہ کمپلیکیشن سے بچہ بچ جائے۔ پھر جب بچہ ڈلیور ہو تو پھر آپ کوشش کریں گے جلدی اس کو ماں کا دودھ پلائیں۔ ہمارے پاس ایسی اکثر پریکٹس ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ 2 دن ساری رات گزر جاتی ہے یا 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ ملک دینا اسٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ بھائی وہ باٹل کا فیڈ آ کے اس کو دیتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو فوراً ہی ماں کا دودھ فوراً ہی دینا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ نے دینی ہوتی ہے۔ آج کل جو باہر کی کنٹریز میں ایسے ہو رہا ہے کہ ڈلیوری بھی ادھر ہی ماں کے پیٹ میں، جیسے ہی بچے کو نکال کے وہ اس کا ادھر ہی رکھ دیتے ہیں ماں کے پیٹ پہ۔ اچھا، ادھر ہی ہاں ماں کے پیٹ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ جو امبلائکس اس کا ہوتا ہے پھر بعد میں جا کے کٹ کرتے ہیں، کہ کٹ کرنے سے پہلے ہی وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ماں کا بچہ دودھ لے لے۔ جس پہلے اگر اس نے لے لیا تو پھر وہ کیا ہے کہ اس میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے، بچہ اچھی طرح سے سیکھ جاتا ہے، پھر وہ اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اچھا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں دودھ نہیں آ رہا، تو اس کنڈیشن میں کیا کیا جائے؟ تو بچہ تو پھر اصل میں یہ زیادہ ہمارا ایک ہم کہیں کہ متھ ہے کہ یہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ جب اللہ پاک
بچہ پیدا کرتا ہے تو اس کی خوراک بھی پہلے سے پیدا کر دیتا ہے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو اکثر ہمارا میتھ ہے کہ بھائی دودھ نہیں ہے. دودھ کا تعلق یہ ہے کہ جیسے ہی بچے کو آپ جتنی دیر تک ماں کے چھاتی سے لگائیں گے تو لگا رہے گا, جیسے وہ سکلنگ کرے گا مدر کو تو پھر وہ دودھ آٹومیٹک وہ اس کا بننا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. مدر کا اگر اس کی, لیکن یہ ہے کہ پوزیشن صحیح ہونی چاہیے, اس کی اٹیچمنٹ کیسے بچے کو پکڑیں, کیسے سینے سے لگائیں, یہ آپ اس کو اچھی طریقے سے کسی جو گھر میں ہوتی ہیں سینئر مدر, اس سے آپ پوچھ لے کہ بھائی اس کا طریقہ کیا ہے. اگر وہ صحیح سیکھ لی, مدر نے سیکھ لیا, بچے کو اگر صحیح اس نے سینے پہ لگایا تو اس کا دودھ کا ایشو کسی میں بھی نہیں. مطلب گھر میں موجود بڑی بوڑھیاں اکثر کہا جاتا ہے کہ ان سے ہی مشورہ کیا جائے اور ان سے یہ تربیت لی جائے گی بچے کو کس طرح دودھ پلایا جائے. بالکل, کیونکہ وہ دودھ اگر وہ صحیح پلائے گی, صحیح طریقے سے لگائے گی, دودھ صحیح آئے گا. پھر یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے تک وہ ماں صرف اور صرف بچے کو اپنا دودھ پلائے. 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ ہو, اس کے ساتھ کوئی بھی چیز نہیں دو, ایون پانی بھی نہیں دیں. اچھا. ہاں, اگر کوئی ملٹی وائٹامن یا کوئی ڈاکٹر کوئی ڈرگ ایڈوائز کرتا ہے تو پھر وہ دے سکتے ہیں, لیکن پانی تک نہیں دیں. 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے اس کو نرم غذا سے پھر آہستہ آہستہ وہ اسٹارٹ کرنی ہے. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر دودھ پلاتی ہیں تو پھر وہ 8 10 مہینے صرف دودھ پہ ہی بچہ چل رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی نرم غذا یا 6 ماہ کے بعد اس کو نرم غذا اسٹارٹ کر دینی چاہیے. 6 مہینے تو صرف ماں کا دودھ. پھر 6 مہینے کے بعد جو ماں کا دودھ ہے وہ کافی نہیں ہوتا بچے کے لیے. پھر اس کو لازمی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اس کو باہر کی غذا یا کوئی دیں کہ بچے کا وہ جو نیوٹریشن کی جو اس کی غذائی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہونے کے لیے جو بچے کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ پوری تب ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات کہ اکثر مائیں کہتی ہے کہ ہمیں دودھ نہیں ہے, ہم اور ڈاکٹرس ریکمنڈ بھی کرتے ہیں ان کو, لیکن وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, ایک باہر کے ملک لکھ کے دیتے ہیں, سافٹ پیک میں بھی ہوتے ہیں, ٹن پیک میں بھی ہوتے ہیں, مختلف ناموں کے ساتھ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے. کیا یہ ماں کی دودھ کی جو غذائیت ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے بچے کو؟ یہ ہے کہ مارکیٹ میں آج تک جو بھی جتنے بھی دبے ہیں, جتنے بھی مہنگے ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 4 5 8 جو ہیں منرل وائٹامن وہ اکٹھے کر سکے نا اس میں. لیکن جو ماں کے دودھ میں 200 سے زیادہ اس میں منرلس وائٹامنس ہیں, 200 سے زیادہ. تو اگر آپ بچے کو دوسرا والا دودھ پلائیں گے, آپ کا بچہ ویسے تو صحت مند لگے گا, لیکن وہ اس کا مینٹلی بچہ ڈیولپمنٹ اس کی مینٹل نہیں ہوگی, بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا. اچھا, اس کے یہ نقصانات بھی ہیں. بالکل, اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو ماں کا دودھ پلائیں. جو اس کی برین کی ڈیولپمنٹ کرتی ہیں یہ ساری منرلس وائٹامنس وہ ماں کے دودھ میں ہوتی ہے, دبے کے دودھ میں نہیں ہوتی. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مدر اس کو کہیں بھائی اپنا دودھ پلائے, کیونکہ وہ دوسرا آپ پلائیں گی, آپ کا بچہ ویسے آپ کو صحت مند لگے گا لیکن آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کو بچے کو انٹیلیجنٹ بنانا ہے تو کوشش کریں صرف اور صرف ماں کا دودھ دینا چاہیے ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, بچوں میں عام طور پہ پھیلنے والی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں آج کل جو کامن ڈیزیز ہیں؟ ابھی تو ایک خناق کی بیماری چل رہی ہے. جی بالکل, یہ خناق آج کل بہت خطرناک بیماری ہے, ظاہر ہو رہی ہے ہمارے جیک آباد میں بھی اور ہمارے جو بھی بلوچستان والے پس گردائی والے علاقے ہیں وہاں پہ بھی. ابھی تک جو میرے خیال میں 40 سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور 7 سے زیادہ اس میں سے اموات ہو چکی ہیں. اچھا, 40 سے زیادہ کیس خناق کے جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. جی, وہ ہمارے سارے ریجن میں اور ہمارے جیک آباد میں بھی وہ 15 سے زیادہ ہمارے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. اچھا, اور اس میں اموات کی تعداد 7 ہے. 7 سے زیادہ بچے, وہ 7 سے زیادہ جی وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں. وہ تو جو رپورٹڈ ہیں, ان رپورٹڈ تو بہت ایکسپائر ہو گئے. اس کی نشانیاں کیا ہیں سر؟ نشانیاں یہ کہ بچے کو کھانسی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بخار ہوتا ہے اور اس کے گلا اس کا سوج جاتا ہے, گردن سوج جاتی ہے, تو بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد پھر اس کے ظاہرات کبھی کبھی دل پہ اٹیک کرتے ہیں, اس بچہ دل اس کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے, یا اس کو کوئی چیز نگلنے میں مشکل ہو جاتی ہے بچے کو, یا بچے کو جسم کے کسی ایسے کی کمزوری ہو جاتی ہے. یہ مختلف اس کی جو ہیں نشانیاں ہیں اس میں. کیونکہ کھانسی تو ہمارے پاس بچوں میں عام طور پہ کھانسی ہوتی رہتی ہے, تو والدین کو اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر یہ کھانسی ہے اور اس کے بعد بچے کا گلا سوج رہا ہے تو یہ خناق کی نشانی ہے. یہ خناق کی نشانی, اس میں سوج جاتا ہے, لیکن ڈاکٹر ہم چیک کرتے ہیں تو پھر وہ ساری سفید سی ایک
میمبرین بن جاتی ہے اس کی فوری طور پہ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ بچے کو آپ ویکسین لگوائیں. سب سے جو شروع میں بچے کو ویکسین لگی ہوتی ہے نا وہ ان بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اکثر ہمارے پاس رپورٹ وہ ہو رہے ہیں جن کو ویکسین نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے, اگر ویکسین لگائیں گے تو پھر ان بیماری سے بچا جا سکتا ہے. مطلب بچے کو اگر خناق یا اس طرح کے موذی امراض سے بچانا ہے تو ویکسین ضروری ہے. ہاں بالکل. اور اس کے ساتھ یہ پولیو کے ڈراپس بھی ہیں. بہت سارے علاقوں میں تو ایسا ہے کہ وہ پولیو کے ڈراپس بھی بچوں کو نہیں پلاتے. بالکل, پولیو کے ڈراپس بھی لازمی پلانی چاہیے کیونکہ آج کل بہت ہمارے پاس پولیو کے 60 سے زیادہ کیسز ظاہر ہو چکے ہیں. ہمارے جیک آباد میں بھی ابھی 2 ٹھل میں کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. وہ اکثر یہی اس کا ریزن ہے کہ وہ ویکسین نہیں پلاتے بچے کو. اگر آپ ویکسین پلائیں گے بچے کو یہ ایک موذی مرض سے بچ جائے گا بچہ آپ کا, کیونکہ ساری عمر کر بچہ معذور بن جائے گا اگر کسی کو پولیو ہو گیا تو اس کی تو پھر پوری عمر ہی اس بالکل اس کا بیماری سے پھر بعد میں کوئی اس کا علاج نہیں ہے. اچھا, کامن ڈیزیز کیا ہے, بیماریاں کون سی ہیں بچوں میں جو یونٹس میں ہوتی ہیں, اور اس سے والدین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے جس سے وہ بچ سکتے ہیں؟ آج کل تو ہمارے پاس یہ سیزن ہے تو ہمارے پاس زیادہ کھانسی یا پرسپائٹیٹ انفیکشن, نمونیا یا برونکولائٹس, سانس کی زیادہ تکلیف والے بچے آتے ہیں اس موسم میں زیادہ آ رہے ہیں. اس لیے یہ ہے کہ والدین کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کو ٹھنڈ سے زیادہ بچائیں. اور ہمارے پاس یہاں پہ آلودگی یا مٹی زیادہ ہو گئی ہے نا ہمارے سٹی میں, صفائی اکثر نہیں ہے تو یہاں پہ نمونیا کیسے زیادہ آ رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ بھائی پریونشن کروائیں, دھوئیں سے, مٹی سے, ان چیزوں سے بچے کو بچائیں. ویکسین بچے کو لگائیں اور فریش اس کو فروٹس, سبزیاں, اور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. ہینڈ واشنگ ہونی چاہیے پراپر. ٹھیک ہے, جو فوڈ بچوں کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی فریش تیار کر کے وہ آپ کھلائیں. تو ان چیزوں سے بچے بچ سکتے ہیں, اور ویکسین بچوں کو لگوائیں. تازی غذائیں جو ہے وہ گھر میں دیں. اچھا, زیادہ تر اسکول گوئنگ چلڈرنس, آپ کو پتہ ہے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ تو اسکول کی کینٹین سے بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں, تو والدین وہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں. پھر ہاں یہ ہے, تو اسکول میں تو وہاں پہ بھی اگر وہ ایڈمنسٹریشن کوئی ایسے کر لے کہ بھائی بچوں کو جو ہیلدی فوڈ ہیں وہ کھلائیں تو پھر بھی بچا جا سکتا ہے ان چیزوں سے. لیکن پیرنٹس گھر میں زیادہ کوشش کریں, ابھی تو موسم میں گرم کپڑے پہنانے. اچھا, پھلوں میں ویسے تو پھل سارے ہی صحت کے لیے مفید ہیں, لیکن کوئی بچوں کے لیے خاص ایسے پھل جو آپ ریکمنڈ کریں کہ اس سردیوں کے سیزن میں یا گرمیوں میں کون سے پھل ایسے ہیں جو بچوں کو لینے چاہیے زیادہ؟ جو بھی موسم کے حساب سے جو آپ کے پاس فروٹس آتے ہیں نا, تو پھر آپ وہ سارے پھل جو ہیں وہ ان کے لیے مفید ہیں. ہر موسم کے جو ڈفرینٹ فروٹس آتے ہیں تو وہ آپ اس کو دیں تو وہ اچھے بچوں کے لیے ہوں گے. اچھا, یہ جو مارکیٹ میں سنیکس اور یہ کینڈیز ہیں, یہ بچے کو کھانی چاہیے, کس حد تک کھانی چاہیے؟ نہیں, یہ ان چیزوں سے, فاسٹ فوڈ سے یا جنک فوڈ سے بچنا چاہیے. آج کل تو فرائز, پیزا اور یہ برگر. بالکل, کیونکہ یہ ایک بیلنس ڈائٹ نہیں ہے, تو ان سے بچہ ان ہیلدی فوڈ ہے, یہ بچہ بیمار ہو سکتا ہے. ایک بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے جس میں آپ کی یہ سارے کمپوننٹ ہونی چاہیے, جس میں کاربوہائیڈریٹ ہونا چاہیے, جس میں پروٹینس ہونی چاہیے, اور منرلس, وائٹامنس کے لیے آپ کی یہ فروٹس جو آپ دیتے ہیں فروٹس ہونے چاہیے. تو ایک بیلنس ڈائٹ ہوگی تو بچے کی گروتھ صحیح ہوگی. اگر آپ بیلنس ڈائٹ نہیں دیں گے, جسٹ ایسے آپ جیسے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ جنک فوڈ دے رہے ہیں, اس کو پروٹین ملے گی, لیکن اس میں جو آپ کا کاربوہائیڈریٹ کا کمپوننٹ ہے یا جو آپ کو فروٹس میں منرلس, وائٹامنس ملتی ہیں وہ بچے کو نہیں ملیں گی, تو بچہ آپ کا کمزور, ویسے تو ہیلدی لگے گا لیکن اینیمک ہوگا یا کسی اور وائٹامن کی ڈیفیشنسی اس میں سائنس ہوں گے, تو اس کی پراپر گروتھ نہیں ہوگی بچے کی. پراپر گروتھ کے لیے آپ نے بیلنس ڈائٹ دینی ہے جس میں سارے کمپوننٹ آپ کے ہونے چاہیے, کوئی ایک نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بات ہوئی خناق کی, تو خناق کے اگر کوئی بچہ اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی ویکسین یا کوئی؟ جی بالکل, یہ ڈفتھیریا اینٹی ٹاکسن ایک ویکسین آپ لگاتے ہیں. تو وہ پہلے ہمارے پاس جیک آباد میں آ رہی تھی, کچھ انہوں نے وائلس دیے, لیکن ہمارے پاس کیسز اتنے ہیں کہ وہ ایک ہفتے کے اندر ختم ہو گئی. آج کل ہم نے ڈیمانڈ بھی کی ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ایون ہم ریفر کر رہے ہیں پیشنٹس کو سکھر, تو آج کل وہاں پہ بھی سکھر پہ بھی بول رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کی شارٹیج ہو گئی ہے, وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پیشنٹ بہت سفر کر رہے ہیں اور پیشنٹ ایسے ویٹ میں ایکسپائر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی ایک المیہ ہے کہ اگر ویکسین ہی اویلیبل نہیں ہے تو بچے کیسے پھر؟ جی بالکل, شارٹیج ہو گئی ہے ویکسین کی. ہمارے پاس بھی ڈسٹرکٹ میں ہم نے 1-2 ہفتوں سے ہم نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے,
اور ہم معلوم کل پرسوں ہم نے 1-2 پیشنٹ ریفر کیے تھے تو وہ کہہ رہے تھے بھائی ادھر سکھر میں بھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس اور کہاں پہ آپشن ہے ہی نہیں ہے، پھر کراچی بھیجنا پڑے گا یا کہیں پہ اور پہ اویلیبل ہو تو پھر وہاں پہ کریں گے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہونا چاہیے، جہاں پہ زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس زیادہ کیسز ہو رہے ہیں یا بلوچستان میں زیادہ کیسز ہو رہے ہیں، تو پھر وہاں پہ اویلیبل ہونی چاہیے ایچ ڈسٹرکٹس میں، تو ان بچوں کو ٹریٹمنٹ مل سکے اور یہ ہم پریونٹ کر سکیں، ان کی جو مارٹیلٹی کم کر سکیں. تو پاکستان میں ویسے ویکسین ہے، صرف ہمارے اضلاع میں یہ ویکسین کی شارٹیج ہے اس وقت؟ جی کیونکہ ہمارے زیادہ کیسز ہمارے اسی ایریاز میں نکل رہے ہیں، ہمارے پاس ویکسین نہیں ہو رہی، بچوں کو زیادہ نہیں لگواتے، تو ہمارے پاس ہی کیسز آ رہے ہیں زیادہ. اچھا، گزشتہ سال کے بنسبت اس سال زیادہ ہوئے ہیں یا گزشتہ سال بھی ایسے کیس رپورٹ ہوئے تھے؟ یہ آؤٹ بریک ابھی ہوئی ہے، گزشتہ سال ہم نے نہیں کوئی کیس دیکھا تھا. اچھا، ہاں، تو اس وجہ سے شاید ویکسین کی شارٹیج بھی تبھی ہوئی ہو. ہاں، کیونکہ پہلی مرتبہ آؤٹ بریکس ہوئی ہے اس کی، زیادہ کیسز ابھی ہوئے ہیں تو ابھی ویکسین کی شارٹیج ہے، شاید وہ اویلیبل کر دیں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں اویلیبلٹی ہو جائے اس کی. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ جمس میں بھی ہوتے ہیں؟ جی. جمس میں ایچ او ڈی بھی ہیں آپ، تو جمس میں بچوں کی جو امراض ہیں ان میں زیادہ کون سی ایسی بیماری ہے جس میں بچے آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں؟ زیادہ ہمارے پاس مال نیوٹریشن کے زیادہ آ رہے ہیں، خوراک کی شدید کمی کے والے زیادہ آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ابھی نمونیا ہے، جیسے ملیریا کے، نمونیا کے اور برونکولائٹس کے، استما کے، یہ پیشنٹ بھی آ رہے ہیں. لیکن زیادہ ہمارے پاس شدید غذائی کمی، جیسے ہم پہلے تھر میں یہ زیادہ مسئلہ تھا، لیکن ہمارے پاس بھی ابھی 100 سے زیادہ پیشنٹ ہم منتھلی ایڈمٹ کرتے ہیں. 100 سے زیادہ؟ 100 سے زیادہ. 100 سے زیادہ جو آپ کیسز ہیں ان کو؟ جی، یہ 3 مہینوں سے تو ہم نے کنٹینیو، ویسے تو اتنے ہی آتے ہیں لیکن 3 مہینوں سے 100 پلس گئی ہے ہماری، 120 130 اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ہماری اموات ہوتی ہے بچوں میں، وہ بھی مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اچھا، یہ سارا ہمارا صرف اس کا جیک آباد کا ایشو نہیں ہے، یہ اوور آل پاکستان کا پورے ایشو ہے. پاکستان کا مسئلہ ہے. وہ 2010 سے جو ان کی ڈیٹا ہے، ادھر بھی تب سے جو اس کی گلوبل ایکیوٹ مال نیوٹریشن کا ریشو تھا وہ مور دین 15 تھا. ہونا کتنا چاہیے؟ 5 سے کم ہونا چاہیے. اگر 5 سے 10 تک ہے تو یہ پور ریشو ہے، 10 سے زیادہ ہے تو ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، بھائی ہمارے پاس اتنی خوراک کی کمی والے بچے آ رہے ہیں، آپ ایمرجنسی بیسس پہ اس کو ٹریٹ کرو. 15 سے زیادہ تو ایک کرٹیکل سچویشن ہے. لیکن 2010 کے بعد ہم ابھی بھی اپ ڈیٹا دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو 15 سے زیادہ ملے گی. لیکن تب سے ہم کرٹیکل سچویشن میں آ رہے ہیں. ہمارے 40% سے زیادہ بچے اسٹنٹیڈ ہیں، اس کی جو عمر کے حساب سے اس کا قد چھوٹا ہوا ہے، اور جو سیویئر ویسٹنگ ہے وہ بھی 17 سے زیادہ ہے. 2010 سے ہم مطلب میل نیوٹریشن میں اس وقت سیویئر کنڈیشن میں، ایمرجنسی میں ہے، ایمرجنسی سچویشن میں، اور ان سے مارٹیلٹی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ ان بچوں میں ایکسپائر جو بھی انڈر 5 بچے ایکسپائر ہوتے ہیں نا، تو اس میں سب سے جو 60% سے زیادہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کی جو کنیکشن ہوتی ہے وہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں بچے. اس کا تو مطلب حکومتی سطح پہ اس کو مانیٹر کیا جائے، اس کے لیے کوئی پالیسی تیار کی جائے تاکہ بالکل اس کی پالیسی ہونی چاہیے شروع سے. جیسے ہم نے کہا فرسٹ 1000 ڈیز سے، جیسے بچہ آپ کا مال نرش نہ ہو، ماں سے جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ تب سے، پھر اس کی ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہونی چاہیے، پھر اچھی خوراک ہونی چاہیے، تب سے آپ اس کی کاؤنسلنگ کریں. ہمارے پاس ہمارے کنٹری میں سب کچھ ہے، لیکن مدرس کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی اس ٹائم ہم نے کیا دینا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر کی مرغیاں انڈے وہ سارے بیچ کے وہ ایک دوا لے کے آتی ہیں، تو وہ دوا ایک نیوٹریشن نہیں ہے، لیکن وہ اس کی جو گھر والی غذا ہے، اگر وہ مرغیاں اور انڈے اپنے بچوں کو کھلائے تو شاید دوائی کی ضرورت نہ پڑے. دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن ان کو کاؤنسلنگ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کب کھلائیں، کیا کھلائیں، کہ اپنا دودھ کا کتنے عرصے تک صرف ماں کا دودھ پلائیں. لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، ہم جسٹ یہ دبے کا دودھ پلاؤ، یہ کانسیپٹ ہمارے متھ ہوئے ہیں. متھ کی وجہ سے ہمارے بچے سارے مال نیوٹریشن میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک ایمرجنسی بیسس پہ ایک اویئرنیس پروگرام کرنی چاہیے اس میں، کہ ہم کیسے ان بچوں کو مال نیوٹریشن سے بچائیں. کیونکہ ہماری ساری کنٹری میں اتنے بچے ہمارے مال نیوٹریشن میں چلے گئے ہیں. 40% سے زیادہ آپ کے بچے وہ ہیں جو ابھی اس کی جو انٹیلیجنس بھی نہیں اتنی نہیں ہوگی، بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے، کیونکہ اسٹنٹڈ جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ اس کے آئی کیو بھی کم ہوتا ہے بچوں کا. 40% ریشو آپ نے جو بتایا وہ بہت زیادہ ہے. اس طرح تو ہماری پوری کی پوری جنریشن جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. بالکل یہی ہے کہ یہ ہماری ایمرجنسی بیسس پہ اس کو کرنا چاہیے، اس پہ مال نیوٹریشن والے اس پہ ٹاپک. حکومتی سطح پہ جب تک کوئی اقدام اٹھائے جائیں تب تک والدین کو، اسپیشلی ماؤں کو ہی
اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. وہ اپنے بچوں کی خوراک پہ زیادہ توجہ دیں, ان کو کھلائیں اور ان کو. بالکل یہی ہے کہ بس بچے ماں جب بچہ جیسے ہم نے کہا 1000 ڈے والا, تو ماں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تب سے اس کی ماں کی خوراک اچھی کریں, اور 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں اس کو, اور کوئی غذا نہیں دیں. ٹھیک ہے. اور جو دودھ پلاتے ہیں اکثر ہمارے پاس دودھ پلانے کے طریقے بھی صحیح اچھے نہیں آتے نا, کہ بھائی 5 منٹ ایک سائڈ سے دیتے ہیں چیسٹ سے, 5 منٹ دوسری سائڈ سے. لیکن یہ ہے کہ جو پہلے ماں کا دودھ کے پھر قسم ہوتے ہیں. پہلے جو آتا ہے وہ صرف وہ گلوکوز والا دودھ آتا ہے پہلے 5 سے 6 منٹ تک. اس کے بعد جو آتا ہے وہ پروٹین والا جو رچ والا ہوتا ہے, پھر بعد میں آتا ہے, اس سے بچے کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ہم ایسے کرتی ہیں مدرس اکثر 5-6 منٹ دیکھ کر پھر چھوڑ دیتی ہیں, تو اس کو گلوکوز والا آ جاتا ہے. لیکن بعد میں جو پروٹینس والا ملک ہوتا ہے بعد والا, وہ اس کو ملتا نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ بھئی اب 20 منٹ کم سے کم چھاتی میں ایک سائڈ سے لگا کے رکھے. 20 منٹ تک مطلب ایک سائڈ سے بچے کو فیڈ کروانا چاہیے. بالکل. پھر بچے کی گروتھ اچھی ہوگی, کیونکہ اس کو پروٹین میں ملے گی. فیٹ بھی بعد والا جو دودھ ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے, تو وہ آپ اگر اس کو پلائیں گے تو پھر وہ بچہ صحیح ہوگا. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر ٹھوس غذا آپ نے ضرور دینی ہے, اس کو نرم غذا دینی ہے. پھر 3 سے 4 مرتبہ آپ نے کم سے کم آپ نے اس کو نرم غذا سے اسٹارٹ کرنا ہے. پہلے 2 سے 3 چمچ سے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر نرم غذا سے. اس کے بعد پھر پیسز کر کے آپ نے دینی ہے 6 سے 7 سے 8 مہینے والے بچے کو. بس ڈاکٹر صاحب آج کل تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مدرز ہیں وہ ڈیورنگ پریگننسی وہ اپنی ڈائٹ کا بہت کنٹرول کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ شاید ہماری فگر نہ خراب ہو جائے, تو اس وجہ سے بھی وہ. بالکل یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں. بچے کمزور ہوں گے تو پھر کمزور ہی رہ جاتے ہیں, پھر بعد میں وہ ہیلدی نہیں رہتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ کو دوسرے پروگرام میں ہم ضرور مدعو کریں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت کا. مہربانی. جی ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب سے کہ ایک صحت مند ماں ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر سکتی ہے. اگر ایک ماں کمزور ہے تو بچہ بھی وہ کمزور پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا بچے کی خوراک اس کے پیدا ہونے کے بعد سے نہیں, ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ اپنے بچے کو ہیلدی اور اچھی گروتھ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو جب وہ ماں کے پیٹ میں بڑھ رہا ہوتا ہے, نشو و نما لے رہا ہوتا ہے, تو آپ ماں کی غذا کو بڑھا دیں. اور اسپیشلی ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا ان ماؤں کو جو کہتی ہیں کہ ہمیں دودھ نہیں آتا, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک مت ہے, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. یہ تو حقیقت بات ہے بینگ اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ جس بچے کو دنیا میں بھیج رہا ہے تو اس کی خوراک بھی بھیجے گا. یہ وعدہ اس کا ہے, یہ وہی پورا کرتا ہے. اور جو ڈبوں کے جو دودھ ملتے ہیں مارکیٹ میں وہ کبھی بھی ماں کی دودھ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. وہ جسٹ ایک خوراک ہے, لیکن اس میں غذائیت نہیں ہے. غذا تو ہے, غذائیت کے بنا. لہٰذا اپنے بچوں کو 6 ماہ تک ماں کا دودھ پلائیں, اس کے بعد ہلکی پھلکی غذاؤں کا اسٹارٹ کیجیے. اور باقی جو ابھی بات ہوئی پولیو اور خوراک کی, اس کے لیے اپنے بچوں کو ویکسین ضرور کروائیں, پولیو کے ڈراپس ضرور پلائیں. انشاءاللہ آپ کا بچہ اچھی گروتھ کرے گا. تب تک اجازت دیجیے ہمیں, پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں موجود ہوں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.